السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ میں محمد جعفر مدینہ منورہ سے، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدینہ ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں سدا خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ چلیں جی، کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ کہ خون میں ڈوبی تھی جوتیاں، لبوں پہ تھی پھر بھی دعا۔ خون میں ڈوبی تھی جوتیاں، لبوں پہ تھی پھر بھی دعا۔ ایسے کریم آقا دنیا میں کوئی اور کہاں تھا۔ ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں طیف کے دل سوز واقعے کی، جہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے گئے، پتھر مارے گئے اور آپ کو لو لوحان کیا گیا، پھر بھی آپ نے بد دعا کی بجائے دعا ہی دی، کیونکہ یہ میرے نبی کی شان تھی، میرے نبی کی آن تھی۔ تو چلتے ہیں، تفصیل سے جانتے ہیں اس واقعے کو، اور آپ جڑے رہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، یہ ہے نائجیریا کے حجاج کرام، اور یہ چیک کریں، یہ نائجیریا کے لوگ ہیں، حجاج کرام، ماشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز واقعہ، طائف کا دردناک سفر اور رحمت للعالمین کی دعا۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لمحات میں سے ہے جسے سن کر دل بھر آتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، رحم اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت زور پکڑنے لگی تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم بڑھا دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے سہارے دینے والے لوگ، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی پیاری زوجہ حضرت ختیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس سال کو عام حزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سخت حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ اللہ کا پیغام قبول کر لیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ ماشاءاللہ جی، کیا منظر آ رہا ہے۔ اچھا، جب آپ طائف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انتہائی بدتمیزی اور ظلم کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے، اور حضرت زید حارثہ رضی اللہ عنہ اپنے جسم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے۔ سوچیں ذرا، رحمت عالم جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے، انہوں نے اتنا ستایا گیا، جسم مبارک لو لوہان ہو گیا۔ پھر آپ ایک باغ میں جا پہنچے، پھر آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ شدید تکلیف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک درد بھری دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی ہی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔
یہ صبر، یہ دعا اور عاجزی کا عظیم نمونہ ہے۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور اس فرشتے سے عرض کیا اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو تباہ کر دوں، برباد کر دوں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی آن یہ ہرگز اجازت نہیں دیتی تھی۔ لیکن دیکھیں نبی کریم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں ان کی ہی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور یہی وہ اخلاق ہے جس نے دنیا کے دل جیت لیے۔ یہ تو میرے نبی کی شان تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ تو دکھوں کو مٹانے والے ہیں، غموں کو سہارا دینے والے ہیں، اور کمزور یتیموں کا آپ سہارا بننے والے ہیں۔ تو آپ کیسے چاہتے کہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ دعوت دین میں صرف صبر بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے، جنہوں نے پتھر مارنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی۔ یہی ہیں رحمت للعالمین کی شان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر واقعہ انسان کو صبر، محبت اور اللہ سے تعلق سکھاتا ہے۔ اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تکلیفیں کتنی بھی بڑی ہوں کیوں نہ ہوں، اللہ کے نزدیک بندے رحم، صبر اور دعا کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جی آپ نے جانا یہ دل سوز واقعہ، مدینے کی گلیوں سے اٹھی وہ صدا آج بھی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ وہ ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پتھروں کے جواب میں بھی دعائیں دی، جس نے ظلم سہ کر بھی بد دعائیں نہ کی، جس کے زخمی قدموں سے رحمت ٹپکتی تھی۔ آج ہم نے جانا ہے طائف کے اس دردناک مگر ایمان افروز سفر کا واقعہ، جہاں آسمان بھی رویا، فرشتے بے قرار ہوئے، مگر رحمت للعالمین نے پھر بھی امت کے لیے رحمت ہی مانگی۔ ماشاءاللہ۔ میرے نبی کے مہمان اور یہ حج کریں گے، ماشاءاللہ کیسے۔ اور میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ وضو بناتا ہوں، کیونکہ جب میں آیا تھا میں نے وضو نہیں بنایا تھا۔ انشاءاللہ میں جا رہا ہوں وضو بنانے، اور پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے تھوڑی دیر میں۔ اور جہاں ہم بنائیں گے وضو، وضو جو ہے میں نے بنا لیا۔ اب انشاءاللہ چلتے ہیں اندر کی طرف مسجد۔ ماشاءاللہ یہ تھا جی آج کا ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔